بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت ہی سے رکھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کا موضوع اور مقصد آپ کے سامنے پیش کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی وظائف، تعلیمات، دعائیں اور آیات کا یوٹیوب پر موجود سب سے بہترین چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، اس سے ہوگا یہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا محرک اور وجہ بھی حسب معمول وہ لوگ ہیں جو ہمیں کمنٹ سیکشن میں مختلف مسائل شیئر کرتے رہتے ہیں اور اسلامی شرعی نقطہ نظر سے اس کے حل مانگتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو تقریباً ایک لا علاج مرض کینسر کے اوپر ہے، مگر اطمینان کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے وظائف اور مسنون دعائیں شیئر کریں گے جو کینسر چاہے آخری سٹیج کا بھی ہو، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر آپ کے جسم سے باہر پھینک دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسی دعا اور وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لے تو اللہ کے حکم سے کینسر کے مرض سے محفوظ رہے گا۔ مگر دوستو، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان تمام دعاؤں اور وظائف کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو علاج کی طرف ضرور رجوع کیجیے، کیونکہ علاج سے منہ گردانی ہرگز ایک لائق تحسین عمل نہیں ہوگا۔ جہاں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کی تلقین کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ علاج کروانا سنت نبوی بھی ہے۔ چنانچہ بہترین عمل تو یہ ہے کہ میڈیکل سائنسز میں ہونے والی جتنی بھی پروگریس ہے اس سے فائدہ تو اٹھایا جائے، علاج اپنا جاری رکھا جائے، مگر ساتھ ساتھ ہر چیز پر قادر مطلق جو ہستی ہے یعنی اللہ پاک کی ہستی، ان سے مدد ضرور دعا کی صورت میں مانگی جائے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ کلمات پیش کروں گا جو زندگی میں کوئی بھی اگر صرف 2 بار پڑھ لے تو اللہ پاک انشاءاللہ موت تک کینسر کی بیماری سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ یہ کلمات نہایت مختصر، آسان اور زبان پر ہلکے ہیں، مگر ان کے اثرات بے حد بھاری ہیں۔ اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ چاہے یہ وظیفہ ہو یا ہمارے اردو ٹیچر چینل پر شیئر کیے جانے والے تمام وظائف، ان سب کی اجازت عام ہے، یعنی کوئی بھی شخص بغیر کسی خاص اجازت کے صرف پاکیزہ لباس میں باوضو ہو کر یہ وظائف کر سکتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ کینسر سے بچاؤ کے لیے کلمات شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر بحضور سرور کائنات ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو وظیفہ میں آپ بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے 44 بار یعنی 44 ٹائمز یہ کلمات دہرانے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ایک اور کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 22 ٹائمز آپ نے یہ ریسائٹ کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ دونوں کلمات اپنی مطلوبہ تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں اور بائیں ہتھیلی کو دعا کی صورت میں ملانا ہے اور اس پر پھونک کر یہ دونوں ہتھیلیاں اپنے پورے جسم پر پھیر دینی ہے۔ اللہ کے حکم سے دعا دل سے نکلی ہو اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی گئی ہو تو وہ عرش تک اپنا راستہ ضرور بناتی ہے اور قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد میں ایک نہایت تیر بہدف نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ قرآن پاک کی 6 آیات کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ 6 آیات ہیں جو مختلف صورتوں میں بیماریوں سے متعلق اور ان کی شفا سے متعلق ہیں۔ بزرگان دین نے صالحہ سال کی محنت کا نچوڑ اس وظیفے کی صورت میں پیش کر دیا ہے اور کہا جاتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص کسی بھی لا علاج مرض کے لیے یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ دوستو، کینسر کے علاج کے لیے قرآن پاک کی یہ 6 آیات جن میں شفا کا تذکرہ ہے، دم کرنے، تعویذ بنا کر پلانے، تعویذ بنا کر باندھنے، پانی پر دم کر کے پلانے اور بطور ورد بتانے، الغرض ہر طریقے سے کینسر کے لیے یہ نفع مند ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف والوانه فیہ شفاء للناس۔ اس کے بعد سورہ الاسراء کی آیت نمبر 82 ہے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ اس کے ساتھ اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور آخر میں حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ ان تمام آیات کے استعمال کے جو طریقے مفید و مجرب ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ مریض خود ان آیات کو تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لے، یا کوئی اور پڑھ کر مریض پر دم کر دے، یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ پانی پر دم کر کے دے دیں اور مریض اس پانی کو 7 دن تک پیے۔ ایک اور صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ تعویذ بنا کر دیں، اس تعویذ کو پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی 7 دن تک پیے۔ کم ہونے کی صورت میں پانی اور ملاتے رہے۔ سخت ضرورت کے تحت چند دن تک تعویذ بنا کر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے مشک و زعفران سے اول و آخر فاتحہ اور درود شریف لکھ کر مریض الصبح یہ پلیٹ دھو کر پی لے اور 21 دن تک یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا معجزہ دیکھے۔ اچھا دوستو، آخر میں کینسر کی آخری سٹیج سے نکلنے کے لیے بھی ایک نہایت مفید اور مجرب وظیفہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ وظیفہ تھوڑا سا طویل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے اور اس کو 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مریض پر شفا نازل فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 164، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 56 اور 55، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی 285 اور 286، سورہ آل عمران کی پہلی 5 آیات، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، سورہ اعراف کی
आयत नंबर 54 ता 56। सूरह अराफ की आयत में बताता चलूं कि आयत नंबर 117 से लेकर 119 तक। इसके बाद सूरह यूनुस की आयत नंबर 79 से 82 तक। इसके बाद सूरह ताहा की आयत नंबर 65 ता 69 तक। इसके बाद सूरह मोमिनून की आयत 115 से 118 तक। उसके बाद सूरह हशर की आयत नंबर 21 से 24 तक। इसके बाद सूरह सिफात की आयत नंबर बल्कि इब्तिदाई 15 आयत, और उसके बाद सूरह रहमान की आयत नंबर 31 से 33। फिर उसके बाद सूरह मुल्क की आयत नंबर 3, 4। इसके बाद सूरह कल्म की आयत नंबर 51, 52। इसके बाद सूरह जिन की इब्तिदाई 3 आयत, और फिर उसके बाद सूरह काफिरून, सूरह फल्क और सूरह नास। मज़कूरा तमाम पुरानी आयत को 7 मरतबा पढ़ने के बाद कम से कम पानी के 3 गिलास लेकर उस पर दम करें और इस पानी को पीने का मामूल बना लें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि 4 दिन तक ये अमल करने से कैंसर चाहे आखिरी स्टेज का भी हो, अल्लाह ताला मरीज को मुकम्मल शिफा अता फरमाएंगे। दोस्तों, सुनने में इनमें से चंद वज़ाइफ शायद मुश्किल मालूम होते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जहां हम लाखों रुपया मेडिकल साइंस के ऊपर यानी डॉक्टरों के साथ कंसल्ट करते हुए लगा देते हैं, अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालकर, सिर्फ वक्त निकालकर हम अल्लाह ताला के दरबार में गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ मांगें, तो वो जो हर चीज पर कादिर है, हर चीज का खालिक है, वो इंशाअल्लाह आपकी अर्ज जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुद फरमाता है कि जब कोई पुकारने वाला उसे पुकारता है तो वो उसका जवाब देता है। आपसे उम्मीद है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करेंगे, ताकि ये एक सदका जारिया की सूरत इख्तियार कर लें और नामालूम कितनी जिंदगियां बचाकर आपके लिए ताहशर एक नेकी का सामान बन जाए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।